بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، ایام بالکل، بلکہ ایام کے اب تو آخری دن ہے تقریباً. کل یہ جو سلسلہ چہلم کا چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور زائرین کربلا پہنچ چکے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی زیارت کے صدقے میں ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور وہی دعا جو میں مانگتا چلا آ رہا ہوں کہ اس عزاداری کو، ان آہوں کو، سسکیوں کو، اس گریہ وزاری اور ماتم کو جناب سیدہ اور حضرت حجت کے قلب مطہر و مقدس کے لیے تعزیت اور تسلی کا باعث قرار دے، اور اس کے صدقے میں، اس عزاداری کے وسیلے سے اس عزاداری کو اس قابل بنا پروردگار کہ حضرت حجت کے لمحہ مبارک پر کبھی ختم نہ ہونے والی مسکراہٹ عطا کر دے. موضوع گفتگو جو چل رہا ہے وہ کربلا کی تاثیر، اس کے اثرات ہیں، اور یقیناً جب کربلا اور اس کے اثرات یا اس کی تاثیر پر گفتگو کی جاتی ہے تو کربلا کے کچھ اثرات پر 3، 4، 5 روز پہلے میرے خیال سے گفتگو کی، کہ جس میں نے بنو عباس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انہوں نے جب اپنی حکومت اور اپنے راج کو برقرار کرنا چاہا تو واقعی کربلا کا سہارا لیا. اہل بیت پر جو مظالم ہوئے تو ان کے ذریعے مسلم معاشرے میں انہوں نے عزت، حیثیت اور ایک مقام کو کسب کیا، پایا، اور اس کے بعد جب وہ تخت پر بیٹھے تو سب سے زیادہ جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت پر وہ خود بنو عباس تھے، اگرچہ یہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے اور ائمہ معصومین کے چچا زاد بھائی لگتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو اسلامی معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا، حاصل ہے اور حاصل رہے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی فضیلت، یہ تمام چیزیں قرآن کے ذریعے ثابت ہیں. اور وہ ہستیاں، 5 ہستیاں کہ جن پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، یعنی امت مسلمہ میں کوئی 2 رائے، 2 سوچیں، 2 اوپینین اس سلسلے میں نہیں ہیں کہ اہل بیت کون تھے. اہل بیت کے بارے میں جو یقینی اجماع ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں جناب سیدہ امیر المومنین حسن اور حسین شامل ہیں. اور یہ ایک کربلا سے کو استعمال کرنا، کربلا سے استفادہ کرنا، کربلا کا ناجائز استعمال، مس یوز، یہ بنو عباس نے کیا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، جس کا معصوم سے کوئی تعلق نہیں تھا. کربلا کے اثرات کے سلسلے میں مورخین یہ بات نقل کرتے ہیں کہ قیام توابین، واقع حرہ یا اس طرح کے دوسرے واقعات، اور پھر جو اہل بیت پر جو ظلم ہوئے اس کے نتیجے میں چھٹے امام کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، 8ویں امام کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، اسی طرح ائمہ کے زمانے میں جو علویین کا جناب علی بن ابی طالب، جناب امیر کی اولاد نے جو قیام کرتی رہی اور مسلح جد و جہدیں کرتی رہی، وہ کربلا کے اثرات یا کربلا کی تاثیر سے اس کا سلسلہ جوڑا جاتا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، کربلا جنگ و جدال کا نام نہیں ہے، کربلا تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، کربلا شہادت پیش کرنے کا نام نہیں ہے. صرف کربلا میں شہادت پیش کی گئی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور کربلا کو صرف محصور اور منحصر کر دیا جائے شہادت میں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے.
کربلا نام ہے. تمام ائمہ جو آئے کربلا نام ہے، جیسا کہ میں نے کل اور پرسوں بھی عرض کیا، کربلا نام ہے اس خط تنسیق کا جو امامت کے علاوہ ہر سلسلے پر خط تنسیق کھینچ دیا جاتا ہے. یہ کبھی شہادت کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، کبھی صلح امام حسن کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، کبھی چھٹے اور پانچویں امام کے درس و تدریس کے ذریعے کھینچا جاتا ہے. مختلف ادوار میں ائمہ معصومین ہر اس چیز پر خط تنسیق، خط بطلان کھینچ رہے ہیں کہ جو رستہ، جو خط نبوت تک لے کر جائے لیکن امامت کے رستے سے ہٹ کر، امامت کے رستے سے دور جو رستہ ہو جائے اور پھر وہاں سے نبوت کی جانب لے کر جائے، یہ کربلا اس پر خط بطلان کھینچ رہی ہے، خط تنسیق کھینچ رہی ہے، کربلا منسوخ کر رہی ہے اس کو. لہٰذا جب تک کوئی قیام ائمہ معصومین کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، چاہے وہ چھٹے امام یا پانچویں امام کے زمانے میں ہو یا واقع حرہ ہو، واقع فخ ہو، یہ تمام کے تمام واقعات کربلا کا طبعی اور قدرتی اثر ضرور ہیں، لیکن ہمیں ہر واقعے کو اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہر دور کے امام کی احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ آیا فلاں قیام، فلاں مسلح جد و جہد جو ہوئی اس کا امام سے کیا تعلق تھا، آیا امام نے اس پر دستخط فرمایا یا نہیں، امام کی مرضی شامل تھی یا نہیں. جب مدینہ میں سادات کی توہین کی گئی، واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، تو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مسجد پر قبضہ کیا. مدینہ میں کئی دنوں تک یا کچھ گھنٹوں کے لیے جو انہوں نے ہرکارے تھے، بادشاہ کے نمائندے اور والی تھے، ان کو نکال دیا. ایک مختصر جھڑپ بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی. چھٹے امام کا زمانہ تھا، سب کے سب لوگ اس جنگ میں شریک تھے سوائے چھٹے امام کے. چھٹے امام کے پاس خط آیا کہ آپ قیام کیجئے، اٹھیے، ہم کل رات کو پرسوں ترسوں فلاں وقت اٹھنے والے ہیں، لشکر تیار ہو گیا ہے. ایک سادات علی ابن ابی طالب جناب امیر کی ایک اولاد خط لے کر آئی. چھٹے امام کو وہ خط دیا گیا. امام نے خط کو پڑھا، کہا جواب کیا ہے؟ چراغ جل رہا تھا، امام نے خط لیا اور جلا دیا، کہا یہ میرا جواب ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امامت اس لیے نہیں ہے، میں مسلسل عرض کرتا آیا ہوں کہ لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے ہر 2 3 4 5 دن بعد، ہر 1 مہینے بعد، ہر سال بعد ہر امام اپنی گردن پیش کرتا رہے. واقعہ کربلا ایک خاص واقعہ تھا، ایک خاص ٹائم پیریڈ میں خاص پروردگار کی مشیت کے مطابق ظاہر اور واقع ہوا. پروردگار کی مشیت تھی، ان اللہ یشاء یرہن سبایا و یراک قتیلا، تجھے مقتول خدا دیکھنا چاہتا ہے، ان کو اسیر. وہ واقعہ ہو گیا. اب اس کے اثرات کچھ قدرتی اثرات ہیں، اس بات پر غور فرمائیے گا. کچھ اس کے اثرات قدرتی اثرات تھے. قدرتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ قدرتی اثرات یہ ہیں کہ چاہے انسان کسی غلط کام کے سفر کے لیے نکلے، گناہ کے سفر کے لیے نکلے، کہے میں فلاں جگہ جا کر کسی صاحب کو نعوذ باللہ فلاں شہر جا کر ایک مومن کو تماچا مار کے آؤں گا یا اس کی عزت کو ملیہ میٹ کر کے آؤں گا، بے نطق سناؤں گا کہ معاشرے میں اس کی عزت ختم ہو جائے. اب اس نیت سے کوئی اگر آدمی جا رہا ہے، گناہ کا سفر ہے. اور وہ شخص کہ جو حج اور زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کا بھی سفر ہے. دونوں ایک ہی بس میں سوار، ایک ہی جہاز میں سوار، تھکن دونوں کو ہو رہی ہے. یہ تھکن اس سفر کا قدرتی نتیجہ ہے. اور ایک نتیجہ ہوتا ہے شرعی نتیجہ، وہ نتیجہ جو خداوند تعالیٰ جس کو قبول کرتا ہے، امام معصوم جس کو قبول کرتا ہے. ہمیں کربلا کا وہ نتیجہ دیکھنا ہے جو کربلا کا شرعی نتیجہ تھا، جس کا تعلق امامت سے تھا، جس کا تعلق اہل بیت سے تھا. کربلا کا وہ تعلق جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، مگر یہ کہ زیارات معصومین جو وارد ہوئی ہیں، زیارت اربعین میں ملے گا، زیارت عاشورہ میں ملے گا. سید الشہداء کی وہ تمام زیارتیں سید الشہداء کے لیے وارد ہوئی ہیں. 23 رمضان کی زیارت، اول رجب کی زیارت، 15 رجب کی زیارت، 15 شعبان کی زیارت، 23 رمضان کی زیارت، شب عید فطر کی زیارت، شب عید قربان کی زیارت، عرفہ کی زیارت. اس کے اندر آپ کو وہ چیز ملے گی کہ آخر سید الشہداء کون تھے، انہوں نے کیا کام کیا. ان زیارتوں سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی بھی بات کرتا ہوا نظر آئے، دیکھیے ایک میری اسٹڈی، ایک میرا مطالعہ ہے تاریخ کے بارے میں، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. کل ایک اور اگلے ہفتے سے اگلے عشرے میں ایک اور مولانا آئیں گے، ان کا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہر عالم دین کا، ہر مولانا کا، ہر ذاکر کا اپنا زاویہ نگاہ کربلا کے اثرات اور کربلا کی تاثیر کے بارے میں ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو فرض کیجئے کہ 7 عالم دین آئیں، 7 ذاکر آئیں، 7 مولانا آئیں، وہ مجلس پڑھیں، آپ کو ممبر سے مختلف باتیں سننے کو ملیں، بالکل ہو سکتا ہے یہ.
تو یہ بتلائیے کہ کیا امام کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ دربار معصومین یا فلاں عزا خانہ یا فلاں جگہ عزاداری یا فلاں جگہ مجلس حسین ابن علی منعقد کی جائے گی، وہاں پر مختلف ذاکرین خطبہ آئیں گے، اور خطبہ کی امکان اس بات کا ہے، پاسبلٹی اس بات کی ہے، بہت زیادہ بلکہ امکان ہے کہ باتیں آپس میں ٹکرائیں؟ امکان ہے یا نہیں ہے؟ اگر امکان ہے اور امام کو پتا تھا، امام جانتے تھے، تو امام نے اس گمراہی، اس حیرانی، اس تحیر، اس پریشانی، لفظ جو بھی آپ استعمال کریں، اس پریشانی سے، اس دماغ کی، جو دماغ دو حصوں میں بڑھ جائے گا، دماغ کے تھکنے سے، دماغ کی پریشانی سے، یہ جو انسان کے نفس میں خلجان پیدا ہوتا ہے، یہ جو انسان کے نفس میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے مختلف گفتگو سن کر، یہ بچے آتے ہیں پوچھتے مولانا آپ نے یہ کہا، کس نے یہ کہا؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مانیے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی جس ممبر پر بیٹھ کر جو بات کہہ رہا ہے مانیے۔ ایک حد تک ہمارے لیے ائمہ معصومین رستے کو معین کر کے گئے کہ کربلا کے اثرات کو دیکھنا ہے، کربلا کی تاثیر کو دیکھنا ہے، کربلا کے نتائج کو دیکھنا ہے، کربلا کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ آپ ذاکروں کے پاس جائیں گے، زاویہ نگاہ مختلف ہوگا، آپ خطبہ کے پاس جائیں گے، جس ڈائمنشن، جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ مختلف ہوگا، جب مختلف ہوگا تو مختلف باتیں سننے کو ملیں گی، آپ کا ذہن متحیر ہو جائے گا، تحیر سے دوچار ہو جائے گا، اضطراب آ جائے گا، آخر کریں تو کیا کریں؟ تو یہ وہ چیز تھی کہ کیا ائمہ معصومین اس بات کو جانتے تھے کہ مومنین کے پاس، مومنین کے ساتھ ایسی ایک حالت پیدا ہوگی، نوجوان جب مختلف خطبہ کی باتیں سنیں گے تو کہیں کہیں باتیں اور گفتگو ٹکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ مجھے اب آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ معصومین نے اس مرحلے کے لیے آپ کو فکری غذا فراہم کی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ فکری غذا فراہم نہیں کی اور چلے گئے، تو ائمہ کا کام، ہدایت کا کام ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے، نہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا، نہ اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا، اور نہ اس زمانے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جب ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہو رہا ہے، اتنا عظیم ظلم ہو گیا اہل بیت پر کہ جس کی مثال نہ ملتی تھی، نہ مل رہی ہے، نہ مل پائے گی۔ تو مجھے بتلائیے کہ اس واقعے کو تحریف سے بچانے کے لیے ائمہ نے کیا کیا؟ جو بھی گفتگو کربلا کے حوالے سے کی جائے گی اس میں انحراف آ سکتا ہے، یا جان بوجھ کر یا سہون۔ دیکھیے، نہ میں معصوم ہوں، نہ جو مجھ سے پہلے پڑھ کر گئے 5-6 مولانا حضرات، نہ وہ معصوم ہیں، نہ جو میرے بعد آ رہے ہیں وہ معصوم ہیں۔ معصوم اس وقت کرۂ خاکی پر صرف حضرت حجت ابن الحسن ہے۔ کس طرح سے کربلا کو سمجھا جائے، کس طرح سے کربلا کے اثرات کو دیکھا جائے، کس طرح سے کربلا کو پرکھا جائے، کس طرح سے کربلا سے تعلق برقرار کیا جائے، کربلا کے بارے میں تفاسیر، کربلا کے بارے میں تشریحات کو کس طرح سے سمجھا جائے، اس کے لیے زیارات کی جانے والی ہے۔ زیارات کو بڑی دقت کے ساتھ، بڑی دقت نظری اور باریک بینی کے ساتھ پڑھیے، مطالعہ کیجئے کہ جتنی بھی سید الشہداء کی زیارتیں، دیکھیے پہلی محرم کو چاند نظر آیا اور 9 ربیع الاول کو عزاداری ختم ہو جائے گی۔ یہ محرم اور سفر 60 دن تقریباً، اور وہ 5 دن لگا لیجئے آپ کے 29 کا چاند یا 30 کا چاند، تو 65 یا 66 دن ہمیں ملتے ہیں۔ یقیناً حسین ابن علی کی ساری مخصوص زیارتیں 65-66 نہیں ہیں، 15 یا 16 سے زیادہ تعداد تجاوز نہیں کرتی سید الشہداء کی مخصوص زیارتوں کی۔ ایک زیارت ہے جو عمومی زیارتیں ہیں ائمہ کی، ہر امام کی عمومی زیارت ہے۔ اچھا، اب یہ ذرا جملہ سن لیجئے، ایک زیارت ہے عمومی زیارت، جیسے مولا کائنات کی عمومی زیارت ہے جسے زیارات مطلقہ کہا جاتا ہے مفاتیح الجنان میں، یعنی کیا مطلب؟ کسی بھی دن جا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک زیارت ہے مخصوص زیارت، یعنی آپ 13 رجب کو فرض کیجئے گئے، نجف 27 رجب کو گئے، نیمہ شعبان کو گئے، تو اس دن پڑھنے کی جو زیارت ہے اسے کہا جاتا ہے زیارت مخصوصہ۔ اور یہ بات بھی یہاں سن لیجئے کہ قطعاً شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ سید الشہداء کے حرم میں جائیں 15 شعبان کو تو 15 شعبان کی زیارت تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھیے، اور 13 رجب کی فرض کیجئے زیارت کو آپ حسین بن علی کے حرم میں نہیں پڑھ سکتے۔ جس امام کے حرم میں جو زیارت، جو دعا آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو جو زیارتیں آئی ہیں حسین ابن علی کی وہ 65 نہیں ہیں، یہ ایام اعضا 65 دن رہتے ہیں، 66-67 دن رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عادت ڈالیں جا کر مفاتیح الجنان میں پہلی زیارت جو
جہاں پر زیارت کے آداب ہیں، اور مفاتیح الجنان میں جو فہرست لکھی ہوئی ہے کہ آداب زیارت سید الشہداء، وہاں سے ہم زیارت کے آداب کو پڑھنا شروع کریں، مخصوص زیارت کو پڑھنا شروع کریں اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو یاد رکھیے، یقین کیجئے، میری اوقات نہیں کہ میں آپ کو یہ بات کہوں، لیکن یہ سید الشہداء کی عظمت کے بلبوتے پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ تمام ان زیارتوں کا مطالعہ کر لیا تو آپ اپنی ذات میں تبدیلی دیکھیں گے، آپ کا زاویہ نگاہ کربلا کے بارے میں مزید پختہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، حق اور حقیقت کے نزدیک ہو جائیں گے۔ ہم ہر مولوی، مفتی، ذاکر، خطیب کی بات سنتے ہیں، اور مظلومیت ہے، ستم اگر ہے، جفا اگر ہے تو سید الشہداء کی زیارتوں پر ہے۔ ہم 40 پہ نہیں جا سکے، آج اس وقت لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنے لوگ سید الشہداء کے حرم میں، مولا ابوالفضل عباس کے حرم میں موجود ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کل 40 ہے، آج جا کر گھر میں مطالعہ کیجئے اور شروع سے مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے۔ آج 19 سفر ہے، ایام اعضاء ختم ہونے میں 8 دن ربیع الاول کے، 10 دن سفر کے، 18 دن ہیں۔ 18 زیارتیں سید الشہداء کی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی کہ حسین ابن علی کی زیارتوں میں مسلسل ہمیں ایک بات پر تاکید نظر آ رہی ہے، مسلسل ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، نہ کربلا اس سے پہلے ہوئی ہے، نہ کربلا اس کے بعد ہوگی، نہ حسین ابن علی جیسا کوئی دوسرا آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ کربلا جیسا واقعہ دوبارہ ہوگا۔ کبھی بھی کسی بھی واقعے کو کربلا کے واقعے سے نہ ملانے کی کوشش کرنا، اور نہ کبھی بھی کسی امام کے ساتھ جو مظلومیت ہوئی ہے اس کو حسین ابن علی کی مظلومیت کے ساتھ اس کا مقایسہ کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، مگر جناب امیر ان کا لقب ہے اول المظلوم، دنیا کا سب سے عظیم ترین، سب سے بڑا مظلوم مولا کائنات ہے۔ یہ بات روایات اور احادیث میں آئی ہے کہ مظلومیت جناب امیر کی سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ تو دیکھیے کربلا کے واقعے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی حساسیت کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ زیارات کا مطالعہ کیا جائے، ایک ایک لفظ پر رکا جائے، اور اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے جا کر پوچھا جائے، جو ترجمہ وہ پیش کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو سوال کیجئے، سوال علم کی کنجی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ علم پر تالا لگا ہوا ہے، وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ، اس کی کنجی سوال ہے۔ سوال کیجئے کہ حسین ابن علی نے کیا کیا، زیارتیں کس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ہم کسی اور چیز کی جانب رجوع کرنے کے بجائے خود زیارتوں کو پڑھیں، خود زیارتوں کو دیکھیں کہ کوئی کربلا کے کسی تصور میں کس نوحہ خان، علامہ، خطبہ، ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا دیکھیں مخالف نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی کر لیجئے۔ اب اس کی مثال دوں، اب بچے بیٹھے، مجھے مثال دینے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب آپ عطر یا پرفیوم خریدنے جاتے ہیں دکان پر تو وہ آپ کو مختلف آپ کے ہاتھ پہ لگاتا ہے، آپ چیک کرتے ہیں۔ اب آپ کی قوت شامہ جو اسنیفنگ اور اسمیل کرنے کی پاور ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے نیوٹرلائزیشن اور اسے ہر قسم کی خوشبو سے آری کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ سب قہوے کے پسے ہوئے بیج رکھتا ہے اپنے پاس۔ عطر والے کی دکان میں قہوے کا کیا کام، کافی کا کیا کام، وہ کہتا ہے آپ کی قوت شامہ کو ہر خوشبو سے آزاد کرنے کے لیے پہلے اس قہوے کو، کافی کو سونگھیے، پھر میں آپ کو نئی خوشبو لگاؤں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہمارے ذہن میں تصورات آئے ہیں، آ رہے ہیں، آپ مجلسوں میں جائیے، ماتم کیجئے، عزاداری کیجئے، نوحے سنیے، مرثیے سنیے، سب کا اجر ہے، سب کو مولا سید الشہداء اجر دے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو زیارتیں ہیں نا حسین ابن علی کی مخصوص، زیارت جامع کبیرہ، زیارت آل یاسین، زیارت امین اللہ، اور تمام کی تمام زیارتیں سید الشہداء کی، چاہے مطلقہ ہوں چاہے مخصوص ہوں، ان کا مطالعہ کیجئے۔ اس سے پہلے کہ مطالعہ کریں، ہر چیز سے اپنے ذہن کو خالی کرنے کے بعد ان زیارات کا مطالعہ کریں۔ دین کو علامہ یا مولانا یا خطیب، چاہے امامے اور ابا قبا میں ہو، چاہے شیروانی ٹوپی میں، دین کو اس سے نہیں لیا جا سکتا، دین کو نوحے سے نہیں لیا جا سکتا، دین کو مرثیے سوز سلام سے نہیں لیا جا سکتا۔ حسین ابن علی کو مرثیے سوز سلام کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ سوز سلام آپ کی اور میری عقیدت کے اظہار کا طریقہ ہے، لیکن کس شخصیت سے اظہار عقیدت کریں؟ وہ شخصیت جو ہمارے ذہنوں کی ساختہ اور پرداختہ ہو، یا وہ شخصیت کے جسے چھٹے اور پانچویں امام نے اپنی زیارات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں بتلایا ہو۔ نچوڑ زیارت عاشورہ کا کیا ہے؟ نچوڑ دو چیزیں ہیں، محمد و آل محمد سے محبت رکھو اور دشمن محمد و آل محمد سے نفرت رکھو، اس پر لعنت بھیجو۔ میں یہی پوچھنے والا تھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
تو دیکھیے ابھی اطلاع دی گئی تابوت ہے، میں انشاءاللہ کب تک 9:30 تک ختم کر دوں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں اس میں نہیں کہہ رہا، سنجیدہ ہوں کیونکہ بہرحال انتظامیہ کے ساتھ ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات۔ کیا ہے، کس بات کی جانب؟ کربلا کو 2015 میں مت لائیے، کربلا کے پاس 61 ہجری میں پہنچیے۔ کربلا کو 2015 میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، 61 ہجری کی کربلا اس قابل ہے کہ 2015 کے مسائل کو حل کر سکے۔ خدا کے لیے کربلا کو کھینچ کر مت لائیے۔ یہ دل میرا واقعی درد سے بھرا ہوا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ صاحب حسین ابن علی کی شخصیت کو، حسین ابن علی کے نام کو دنیا کے ریفارمرز کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اس نام کو ان کے اوپر بھی نہیں لکھنا چاہیے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، دو عجیب حقیقتیں ہیں۔ یہ اپنے علم کے مطابق چل رہے ہیں، معاشرے کو اپنے نظریات کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی سعیہم مشکورہ، لیکن حسین ابن علی کا طرز تفکر اور ہے۔ یہ وہ علم ربانی ہے کہ جس کو پروردگار پال پوس کے بڑا کر رہا ہے۔ زیارت آل یاسین میں پروردگار نے ہمیں، معصوم نے حکم دیا کہ امام زمانہ اور ائمہ کی طرف جب توجہ کرو تو کرو، وَرَبَّانِيَ آیَاتِهِ وَدَيَّانَ دِینِهِ، اے امام زمان آپ جب آئیں گے آپ کے ذریعے آیتیں زندہ ہوں گی۔ کہاں وہ کہ جو آیتوں کو آ کر زندہ کرے، اور کہاں وہ جو قرآن کی آیتوں کی حقیقت تک ہی نہ پہنچ پائے۔ بڑے بڑے مفسرین، میں تو کیا اوقات میری ہیچ مدان، مفسر کہاں، مفسر کا میم بھی نہیں، میں تو جو آیات احادیث روایتیں بزرگان اکابر مفسرین نے ہمارے چیزیں لکھی ہیں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن بڑے بڑے مفسرین سے پوچھا جائے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہی ہے یہ آیت۔ حضور وہ مفسر بڑا مقدس، بڑا متقی، عالم، فاضل، عارف، فقی، مجتہد، رجالی، اصولی، متکلم، ہر علم کا ماہر ہے، لیکن اس کا علم ایک جگہ جا کر جواب دے جاتا ہے۔ کہاں یہ علم اور کہاں وہ علم؟ یہ علم وہ ہے کہ جو محتاج ہے قرآن کی آیتوں کا، اور وہ علم وہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی اگر تفسیر ہوگی، اگر قرآن کی آیتوں کو زندگی ملے گی تو حضرت حجت کے ذریعے، سید الشہداء کے ذریعے، امیر المومنین کے ذریعے۔ کربلا کا ایک اور چیز دیکھیے، کربلا کی زیارت عاشورہ میں ہمیں ملتا ہے فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ صاحب جو کربلا کو سن کر چپ رہے اس پر لعنت نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ وہ امت، وہ چیز کہ جن لوگوں نے کربلا کے واقعے کو سنا اور سن کر چپ رہے اور راضی رہے، جو کربلا کے واقعے پر راضی رہے، اس پر لعنت ہے۔ اور کربلا کے واقعے کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اتنا عجیب واقعہ ہے، اتنی گہرائی، گیرائی، وسعت اتنی زیادہ ہے اس واقعے کی کہ کہا کہ دیکھو صرف قاتلین پر لعنت مت بھیجو، تنقبت و الجمت لقتال کا مولا سید الشہداء، جن لوگوں نے اپنے گھوڑوں کے اوپر لگامیں کسی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ آپ کا قتل کرنے آئے، یزید کی فوج میں شامل ہو کر آئے، ان پر لعنت ہے۔ تنقبت لقتال کا واسس بنیانہ، وہ شخص، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس جنگ کی بنیاد رکھی، ان پر لعنت ہے۔ یعنی آپ کی محبت اور دشمنی، آپ کی محبت اور آپ کی دشمنی، آپ کی نفرت اور آپ کی محبت، آپ کی بغض اور آپ کی عداوت جن لوگوں سے ہو، کربلا 61 ہجری میں جا کر دیکھیے کہ کون لوگ کس مقام پر تھے۔ اب اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے کون لوگ آئے تھے ان پر لعنت ہے، اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ کون تھے ان پر پروردگار کی رحمت ہے۔ یہ واقعہ کربلا اس عجیب انداز سے ہوا، میں نے عرض کیا نا کہ خط تنسیخ، خط بطلان کھینچ دیا واقعہ کربلا کے ذریعے۔ تو یہ واقعہ کربلا ہم کو سکھلاتا ہے، حسین ابن علی سکھلاتے ہیں کہ دیکھو رسالت تک تم پہنچو تو کیسے پہنچو، رسالت تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچو، رسالت تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، رسالت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ بات ہو رہی تھی اثرات کربلا پر، تو یہ اثرات کربلا ہیں، اور یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے کہ کربلا کو آپ 2015 میں مت لائیے، 61 ہجری کی کربلا میں جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ 2015 میں کربلا کو لے آئے تو جو ایک بات میں کہہ چکا ہوں صاحب، کلو ارضن عاشورہ، کلو یومن عاشورہ، کلو ارضن کربلا،
یہ حدیث، یہ جملہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی ذکر نہیں ہوا. سند کو تو چھوڑ دیجئے. اور پھر اس کے بعد ٹاک شوز جو میں اکثر یہ پاکستان میں بھی کہتا ہوں، ہندوستان میں بھی کہہ کر آیا، یہ جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں یا آپ کے بر صغیر میں، یہ اس مقصد تک نہیں پہنچ رہے. کیونکہ یہ جب حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں تو جناح صاحب، گاندھی جی، مہاتما گاندھی، ہو چی من، چون لائی، ماؤ زے تنگ کی سطح پر رکھ کر دیکھتے ہیں. جب تک آپ حسین ابن علی کو اس سطح پر رکھ کر دیکھتے رہیں گے حقیقت امر تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اس فکر کی پیداوار ہے جو کربلا کو 2015 تک لانا چاہتی ہے. ہم کو 61 ہجری میں جانا ہے. کیوں 61 ہجری میں جانا ہے؟ دلیل یہ ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. ایک بلند صلوات. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو میں آپ کے ساتھ اس عظیم کامیابی میں شامل ہو جاتا. زیارت عاشورہ کے سجدے میں جا کر کون سی دعا پڑھنے کی ہے؟ پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. موت تمہیں 2015 میں آئے، حادثے میں، ٹریفک کے سانحے میں موت آئے، سمندر میں ڈوب کر مرو، کسی اور طریقے سے مرو، کراچی جیسے شہر میں گولی لگنے سے دنیا سے چلے جاؤ، بم کا دھماکہ ہو جائے، موت آ جائے. موت جس طرح بھی ہے 2015 میں آئے یا 3015 میں یا 4015 میں، دیکھو کربلا کو نیچے مت لانا، اپنے آپ کو کربلا تک لے کر جاؤ. سجدے میں جاؤ نا جب زیارت عاشورہ کے، تو یہ دعا پڑھو، اللہم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. پروردگار مجھے حسین کے اصحاب کے ساتھ شامل کر، ان کو 2015 میں مت لاؤ. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. یہ فوز عظیم کے جس پر شہدائے کربلا پہنچے، یہ صرف اور صرف حسین ابن علی کے پرچم تلے رہ کر پہنچنا ہی ممکن ہے. یہ حسین ابن علی کے پرچم تلے رہ کر ہی ممکن ہے. اب ہم کیا کریں؟ پھر کربلا کو چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ کربلا پر گفتگو کیجئے، تاریخ پر گفتگو کیجئے، لیکن خبردار جہاں پر جبریل چھٹا بن کے آنے کی اجازت چاہے، وہاں پہ آپ ہر ہمہ شمہ کے ساتھ حسین ابن علی کا نام لکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. حسین ابن علی کے لیے خدا را خوش مت ہو جائیے. اس پر میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ سائٹ بن گئی، پھر دوبارہ بار بار کہنا پڑتا ہے کیونکہ سوالات ہو رہے ہیں، اور یہ بہت اہم اور حساس موضوع ہے. خدا نہ کرے کہ ہم خون خیانت کرنے والوں میں سے شامل ہوں گے جو کربلا کا معنی ہماری زندگیوں میں جس کو متغیر کیا جا رہا ہو اور ہم خاموش تماشائی کھڑے دیکھتے رہیں، ممبر گفتگو نہ کرے کہ صاحب ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں فلاں ملک میں 7 سمندر پر 8 سمندر پر فلاں جگہ پر وہ گروپ بن گیا، وہ ادارہ بن گیا، وہ سائٹ بن گئی، فیس بک پہ وہ پیج بن گیا، حسین ابن علی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. یاد رکھیے، ان چیزوں سے خوش مت ہوئیے. حسین ابن علی نہ چارلز ڈکنز کے محتاج ہیں، نہ ٹولسٹائی کے محتاج ہیں، نہ جارج برنارڈ شاء کے محتاج ہیں. وہ اپنی گفتگو کرتے رہیں اپنے ویو لینتھ کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے. صاحب جارج برنارڈ کیا کہہ دیا؟ آپ جارج برنارڈ شاء کو لا رہے ہیں، آپ شیکسپیئر کو لا رہے ہیں. ارے جہاں پر میر انیس اور غالب اگر اس رستے سے ہٹ جائیں ہم ٹھکرا دیں. مجھے نہیں پتا کہ کون صاحب ہے نا، میں جانتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ بر صغیر سے تعلق ہے اور میں نے ان کا کتاب میں پڑھا، عاشور کاظمی صاحب تھے، کوئی نہ جانے زندہ انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک جگہ ایک چھوٹا سا مقالہ میں پڑھا تھا کسی ادبی رسالے میں، جریدے میں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میر انیس ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن ان کی جو بات پسند آئی، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری، بات جو مجھے پسند آئی وہ دل کو لگی بات، کہ جو ٹھک کر کے ایک بات دل پہ آتی ہے اس طرح سے، کہ کہا کہ جناب زینب سے نقل کرتے ہوئے میر انیس نے کہا، جناب زینب شمر سے کہہ رہی للہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے. عاشور کاظمی صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ للہ ہٹائیے یہاں سے، ہم کبھی اس شعر کو للہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. للہ میں التجا ہے، علی کی بیٹی اور شمر سے التجا کرے، یہاں پر واللہ رکھیے، واللہ میں دھمکی ہے، للہ میں التجا ہے. تو اس حد تک ان کو اس کی جزا جناب زینب دے. اب بہرحال وہ میر انیس کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اور انہوں نے لکھا نیچے مقالے میں کہ جب بات خانوادہ رسالت کی عظمت کی آ جائے تو ہم میر انیس کو بھی نہیں مان سکتے. اچھا میں خود بہت زیادہ میر انیس کے شیدائی اور ان کے اشعار کو بڑا ڈوب کر پڑھتا ہوں، اور یہ کہیں توہین نہ ہو جائے تو میر انیس کے اصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بات پھیلتی جائے گی. اب میں آگے کل بھی کا دن اور ایک اور تقریر، ایک دو تقریر، اس میں شاید آپ کو اور زحمت دوں گا.
تو دیکھیے کربلا کہاں تک لے کر آئی. میں نے خطبے کا ٹکڑا پڑھا تھا, ایک آخری سطر اس کی نہیں پڑھی تھی, اور میں اس کو بنانا چاہتا تھا کربلا کے واقعے سے کہ دیکھیے مولا کائنات کا جو خطبہ تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس بات کو, اور مولا کائنات کے خطبے کو بلکہ اس کے اقتباس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قد تسمى عالما ولیس بہ, اپنا نام اپنے اوپر علامتیں علماء کی لگا لیتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے. فاقتبسا, عجیب جملہ ہے, اقتباس کرتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں کس کو, جہائل من الجحال و اوالیل من ضلال, گمراہیوں کو لے لیتے ہیں گمراہ لوگوں سے, اور جہالتوں کو لے لیتے ہیں جہلا سے, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, قد نصب للناس اشراکا, اور من حبائل الغرور وقول الزور, یہ لوگوں کے لیے جب ان کے کرتوت یہ ہوتے ہیں کہ جاہلوں کی جہالتوں کو سمیٹ لیتے ہیں, گمراہوں کی گمراہیوں کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کے لیے یہ جال بچھا کر رکھتے ہیں. کون سے جال ہوتے ہیں یہ جال؟ ہمیشہ بنا جاتا ہے کسی رسی سے, وہ رسی کبھی پلاسٹک کی ہو سکتی ہے, لاسٹک کی, نائلون کی, کپڑے کی. مولا فرماتے ہیں حبائل الغرور وقول الزور, یہ بے بنیاد جھوٹی باتیں اور دھوکے کی رسی کے ذریعے جال لگاتے ہیں عوام الناس کے لیے. تو کیا یہ اسی زمانے کے لیے تھا؟ یہ آج بھی موجود ہے. کربلا ہم کو سکھاتی ہے گمراہیوں سے بچیں, زیارات کو پڑھیں, زیارات کو پڑھنے کے بعد ہم ان گمراہیوں سے بچ سکیں گے, ان غلط راستوں سے بچ سکیں گے جو غلط راستے ہمیں کربلا سے دور لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا مولا نے قد نصب للناس اشراکا, اس نے لوگوں کے لیے جال کو رکھ دیا, من حبائل الغرور وقول الزور, دھوکے کی باتوں اور جھوٹ باتوں کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے. یہ شخص کہتا یہ ہے کہ اخف عند الشبہات وفیہا وقع ویقول اعتزل البدع وفیہا وطجع, کہتا ہے کہ میں بدعت سے دور رہتا ہوں, بدعت میں ہی لوٹ رہا ہے. کہتا ہے میں شبہات سے دور رہتا ہوں, یقینی امور پر کام کرتا ہوں, جبکہ خود شکوک و شبہات میں ڈوب چکا ہے. پھر فرمایا لا يعرف باب الهدى ويتبعه ولا باب العمى فيصد عنه. عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے, ختم کر دیا. یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. واقعی ایک درود بھیجیے مولا کائنات کے لیے ذرا. اللہم صل. فرماتے ہیں یہ شخص ایسا ہے کہ نہ اسے ہدایت کا راستہ پتا ہے, جب ہدایت کے راستے کو نہیں جانتا تو اس کی اتباع اور پیروی بھی نہیں کر سکتا. ولا باب العما, نہ اسے اندھیرے کا راستہ پتا ہے کہ کہاں پر اندھیرا ہے, کہاں پر نابینائی ہے, کہاں پر آنکھیں کام نہیں کرتی, کہاں پر گمراہی ہے. نہ یہ گمراہی کے راستے کو پہچانتا ہے کہ اس سے دور رہے, نہ ہدایت کے راستے کو جانتا ہے کہ اس کی پیروی کر سکے. یہ کرے گا تو کیا کرے گا, کبھی ہدایت پر چلے گا, کبھی گمراہی پر چلے گا. اب جو اس کے پیچھے چلے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ خود یہ بدبخت اور بیچارہ نہ ہدایت کو سمجھ سکتا ہے نہ گمراہی کو سمجھ سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں لا یعرف باب الہدی فیتبعہ ولا باب العمی فیصد عنہ, نہ ہدایت کے راستے کو پہچانتا ہے کہ اس پر چل سکے, اور نہ گمراہی کے راستے کی تشخیص دے سکتا ہے کہ اس سے بچ سکے. ذالک میت الاحیاء, یہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے. فالقلب قلب حیوان والصورہ صورت انسان, اس کی شکل انسانوں جیسی ہے, اس کی روح جانوروں کی طرح ہے. کربلا کا کیا کام ہے؟ کربلا نے یہ کام کیا. مولا نے کیا فرمایا, مولا امین نے, جناب امین نے کیا فرمایا کہ دیکھو لا یعرف باب الہدی, ہدایت کے دروازے کو, ہدایت کے راستے کو یہ نہیں جانتا تاکہ اس پر چل سکے, گمراہی کے راستے کی بھی تشخیص نہیں دے پاتا تاکہ اس سے بچ سکے. ذالک میت الاحیاء, یہ چلتی پھرتی لاش ہے. قلب اس کا حیوان جیسا ہے, شکل ظاہری انسان جیسی ہے, یہ چلتی پھرتی لاش ہے. تو اب یاد رکھیے گا کہ کربلا کا مسلمانوں پر احسان نہیں ہے, شیعوں پر احسان نہیں ہے, اسلام پر احسان نہیں ہے, کربلا کا انسانیت پر احسان ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو آج کا یہ انسان چلتی پھرتی لاش ہوتا. اگر کسی کو بچنا ہے اس چیز سے کہ اس کا دل حیوان جیسا نہ ہو, صورت انسان جیسی, دل حیوان جیسا نہ ہو, کوئی چاہتا ہے کہ دل بھی انسانی ہو, روح بھی انسانی ہو, شکل بھی انسانی ہو, اسے ہدایت کے راستے تک آنا پڑے گا. ہدایت کا راستہ کون ہے؟ کس نے ہدایت کے چراغ کو جلایا؟
کیسے سمجھ سکتے تھے آپ کہ بادشاہت کہاں پر ہے، امامت کہاں پر ہے؟ اگر نہ جلاتے حسین اپنے لہو سے چراغ ہدایت کے تو آپ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ آپ کی سمجھ میں کیسے آتا؟ یہ کربلا کہتی ہے کہ اقلیت کو مت دیکھو، اکثریت کو مت دیکھو، جاہو جلال اور حشم تزک و احتشام کو مت دیکھو، حقیقت کو دیکھو۔ حقیقت کہاں پر ہے؟ حقیقت وہاں پر ہے کہ سپہ سالار چراغ بجھا دے، چراغ بجھانے سے پہلے بھی وہی تعداد، چراغ جلانے کے بعد بھی وہی تعداد۔ یہ جو سید الشہداء کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، مکتوب عن یمین العرش، عرش الہی کے دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ یا مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ مولا جناب امیر فرما رہے ہیں کہ یہ شخص کہ جو جانوروں کی طرح سے ہے، جس کی حقیقت یہ ہدایت کے رستے کو نہیں پہچانتا، ہدایت کے رستے کو پہچاننا ہے تو کہاں تک آئیے؟ حسین ابن علی تک آئیے۔ رسول خدا فرما کر جا رہے ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا دیکھو حسین ابن علی ہے، ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، نہج البلاغہ کا جملہ، اے لوگوں فتنوں کی موجوں کے دل کو چیر دو نجات کی کشتیوں سے۔ کیا بلیغ اور فصیح جملہ ہے، یعنی اردو جملے نے، اردو ترجمے نے اس جملے کی رونق کو، اس کی آب و تاب کو ختم کر دیا، لیکن تھرسٹ اس کا اتنا ہے، اس کا اتنی ویلوسٹی کہیے یا اس کے اتنی پاور یا مومنٹم کہیے کہ اردو جملہ بھی اس مومنٹم کو توڑ نہیں سکا۔ جب ترجمہ کیا گیا، میں نے ترجمہ نہیں کیا، علماء نے کیا، جب یہ ترجمہ کیا گیا تب بھی آپ متوجہ ہو گئے، شقوا امواج الفتن بسفن النجات، فتنوں کے موجوں کے سینوں کو چیر دو نجات کی کشتیوں کے ذریعے۔ فتنے سے کیسے بچا جائے؟ فتنہ حسین ابن علی کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، فتنوں سے تمسک رکھے۔ اور جو زیارت اربعین ہے اس کے جملے کیا ہیں؟ پروردگار اکرمتہ بالسعادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وحبوب منحتہ الشہادہ، پروردگار تو نے حسین کو شہادت سے مخصوص کیا، حسین ابن علی کو عزت دی، طیب و طاہر ولادت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ولادت دی۔ حسین ابن علی کو تو نے اکرام کیا، وجعلتہ سیدا من السادہ وذائدا من الذادہ وقائدا من القادہ، پروردگار تو نے حسین ابن علی کو اپنے دین کے محافظوں میں سے ایک محافظ قرار دیا۔ یاد رکھیے جب دین کا محافظ حسین ابن علی ہے تو آپ حسین تک پہنچ گئے، یعنی دین کی حفاظت تک پہنچ گئے۔ سیدا من السادہ وذائدا من الذادہ وقائدا من القادہ، پروردگار فاعذر فی الدعاء ومنح، عجیب جملہ ہے، فاعذر فی الدعاء، حسین ابن علی نے اپنی پکار میں کسی کے لیے کوئی عذر چھوڑا نہیں ہے۔ یہ اس دعا کا مطلب وہ دعا اور مناجات نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ فرما رہی ہے زیارت فاعذر فی الدعاء، حسین ابن علی نے ہر ایک کے عذر کو ختم کر دیا۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا پتا کہ رسول کون تھا، مکہ کیا تھا، مدینہ کیا تھا، نماز کیا تھی، روزہ کیا تھا۔ حسین ابن علی نے اس انداز سے پکارا ہے کربلا کے میدان میں کہ رہتی دنیا تک یہ آواز باقی رہے گی، کربلا باقی رہے گی۔ اور زیارت یہ فرما رہی کہ حسین ابن علی نے ہر ایک کے عذر کو ختم کر دیا۔ اس انداز سے حسین ابن علی نے پکارے ہیں کربلا کے میدان میں، اس انداز سے کربلا کو خلق کیا ہے، یعنی کربلا تک آنا ہے، حسین ابن علی تک آنا ہے۔ وجود سید الشہداء نجات کی بقا کی ضامن ہے، ضمانت دے رہی ہے۔ اس سے زیادہ گفتگو اب کیا کی جائے؟ عزیزان گرامی دیکھیے کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو اور کربلا حسین ابن علی کا امتحان دیا، بہت خوب امتحان دیا، لیکن ایک جملہ آپ مجھ سے پہلے بھی ذاکروں سے سن چکے ہیں کہ حسین ابن علی کا امتحان جہاں سے ختم ہوتا ہے نا، زینب کبریٰ کا امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ زینب کبریٰ کا امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب سید سجاد نے خطبہ دیا مسجد دمشق میں، جامع اموی میں، تو لوگ لعنتیں دے کر یزید کو لعنتیں دیتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ اب بغاوت کا خطرہ ہوا، دربار میں اختلاف کا خطرہ ہوا، کہا کہ بلاؤ قیدیوں کو۔ جناب سید سجاد کو بلایا گیا، حکم دیا گیا کہ سید سجاد کے پیروں کی بیڑیاں کاٹی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کاٹی جائیں۔ جب پیروں کی بیڑیاں کاٹی گئیں تو عزیزوں کھال کٹ چکی تھی، گوشت کٹ چکا تھا، اور بعض تاریخوں میں موجود ہے کہ گوشت کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں فعاذر فی الدعاء،
کہ حسین ابن علی نے حسین کے بیٹے سید سجاد نے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. اگر حسین کی شہادت کے بعد بھی رستہ سمجھ میں نہ آئے, سید سجاد کی زنجیروں سے بہتا ہوا لہو تو تمہیں سمجھا دے گا نا. اگر تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو زینب کبریٰ کے سر مبارک پر صحرا کی جو خاک ہے وہ سمجھا دے گی. بس ایک دفعہ حکم دیا گیا واپس جاؤ, ہم نے تمہیں آزاد کیا. جناب زینب نے کہا اس طرح نہیں جائیں گے, ہم جب سے کربلا سے آئے ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا. ایک گھر دیا جائے. پہلی فتح حسین کی کہ ظالم کے گھر میں حسین کا ماتم ہوا, حسین کا ماتم کیا گیا. لیکن عزیزوں کس انداز سے, آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے بچے ہوں گے, یہاں پر جو ماتم ہو رہا ہے نا ایک عجیب انداز سے ماتم ہو رہا ہے. جب زینب چلی تھی کربلا سے تو گریہ کرتی ہوئی چلی تھی. عباس کا ماتم بھی کیا تھا, حسین کا ماتم بھی کیا تھا, اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کا ماتم بھی کیا تھا. لیکن اب جو گھر ملا ہے نا یہاں پر ایک ماتم کا اضافہ ہو چکا ہے. وہ ماتم کس کا ہے؟ یہ ماتم میں اس کا اضافہ ہوا ہے. حسین کی اس 3 سالہ یتیمہ کا بھی اضافہ ہو چکا ہے کہ جو اسی زندان شام میں دفن ہے. وہ ماتم اور تھا, یہاں پر 3 سالہ بچی کا ماتم کیا گیا. قافلہ تیار کیا گیا جانے کے لیے. قافلہ تیار ہوا, کہا ہمارے ساتھ ایک رہنما کو بھیجا جائے. بشیر کو رہنما کے طور پہ بھیجا گیا. میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو کہوں گا, حضرت حجت ابن الحسن اس جملے کو قبول فرمائیں, قبولیت کا شرف عطا فرمائیں. آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ قبول کریں, آپ کے آنسوؤں کو حجت ابن الحسن قبول کریں. مولا امام زمانہ یہ آپ کی پھوپھی پر گریہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. کسی عالم کو نے دیکھا, حضرت حجت کو, جناب امام زمانہ نے اس عالم سے کہا کہ تم لوگ میری پھوپھی زینب کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے یہ بی بی بڑی مظلوم ہے. اب جو قافلہ چلا تو میں کہوں گا کہ عزیزان گرامی, جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا نا, قافلہ بڑا طویل تھا, قافلے کی صدر و ذیل تھی. قافلے کا ایک اگلا حصہ ہوتا تھا, ایک پچھلا حصہ ہوتا تھا. تاریخ میں موجود ہے کہ عباس گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے آتے تھے, حسین ابن علی سے پوچھتے تھے مولا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر کوئی پیغام ہوتا تھا تو اہل حرم کی طرف جاتے تھے. یہ سید الشہداء کی بہنیں, علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں, عباس کی بہنیں عباس کو دیکھتی تھی نا, کبھی قافلے کے اگلے حصے میں عباس, کبھی قافلے کے پچھلے حصے میں عباس, کبھی علی اکبر آگے پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں کسی چیز کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اب جو یہ قافلہ چلا تو اس دکھیاری بہن کی آنکھیں اس عباس کو ڈھونڈ رہی ہے, اس علی اکبر کو ڈھونڈ رہی ہے کہ جو کربلا میں دفن ہے, جو دریا کی ترائی کے کنارے سو رہا ہے. اس بہن کی آنکھیں اس جری کو ڈھونڈ رہی ہے کہ جس کا وجود بہن کے دل کی آس تھا. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے زینب کو نے سفر طے کیا ہوگا. 7 عابدیں بیمار تھے. بس ایک دفعہ جب کربلا کی طرف آئی اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. مصائب پڑے بھیا, یہ دکھیا بہن یہاں آ گئی ہے. ایک عباس کی طرف نگاہ کی ہوگی, کبھی خیام کی جانب نگاہ گئی ہوگی, کبھی یاد آیا ہوگا کہ حسین کا خیمہ یہاں تھا, کبھی اکبر یاد آئے ہوں گے. میں کہوں گا شہزادی زینب, امام زمانہ ہماری تعزیت کو قبول کیجئے. یا رسول اللہ, یہ آپ کے بچوں کا غم منا رہے ہیں, اس تعزیت کو قبول کیجئے. لیکن ایک دفعہ جو زینب کی نگاہوں نے دیکھا تو نہ عباس تھے نہ علی, لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین, یا حسین. سادہ